آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اکیلا اب نہیں ہے. آپ کس کس کو شکست دیں گے, کس کس کو جیل میں ڈالیں گے, کس کس کو ڈرائیں گے؟ پورا پاکستان تیار ہے. خیبر پختونخوا میں تیاریاں عروج پہ ہیں. بدن سے جب روح نکل جائے تو وہ لاش بن جاتی ہے, اور جمہوریت سے جب مینڈیٹ نکل جائے تو وہ سیاسی لاش بن جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ فارم 47 کی حکومت ایک سیاسی لاش ہے. 24 نومبر کو, اور 24 نومبر میرے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ 24 نومبر 2011 کو میں باضابطہ طور پہ تحریک انصاف میں علی محمد شامل ہوا تھا. پورا خاندان میرا شامل ہوا تھا. حالانکہ 1997 کے الیکشن میں میرے خاندان نے چراغ کے نشان کو ووٹ دیا تھا. عمران خان صاحب کا بلے سے پہلے چراغ نشان تھا. لیکن میں بطور سیاسی کارکن 24 نومبر کو شامل ہوا اس تحریک میں 2011, اور آج 24 نومبر کو ایک بہت بڑی کال ہے. تو میرے لیے یہ 2 گنا زیادہ اہمیت ہے اس دن کی. پورا پاکستان تیار ہے. خیبر پختونخوا میں تیاریاں عروج پہ ہیں. لیکن خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پنجاب اس بار انشاءاللہ نکل رہا ہے. پہلے بھی نکلا تھا لیکن فسطائیت کی وجہ سے تھوڑی سی کمزوری شاید تھی, وہ اس بار نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سینٹرل پنجاب سے, نارتھ پنجاب سے, ساؤتھ پنجاب سے, پوٹوہار ریجن سے, ساتھ میں میاں والی سے, یہاں آپ کے ہری پور ہزارے سے, KPK سے, اس طرف مری اور گلیات سے, کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, سندھ سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, ٹرائبل ایریا سے, پورے پاکستان سے. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا اوورسیز پاکستانیز کو بھی میں کہوں گا کہ جو پہنچ سکتا ہے اپنے لیڈر کی کال پہ 24 نومبر کو پہنچیں. ایک پرامن سیاسی ایک تحریک کے لیے, پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے, بے گناہ سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے, اور تیسرا نقطہ ہے ہمارا جائز مینڈیٹ, اس کی واپسی کے لیے. مینڈیٹ کیوں اہم ہے؟ جمہوریت میں مینڈیٹ کیوں اہم ہے؟ جس طرح ایک بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے, اسی طرح جمہوریت میں اوریجنل مینڈیٹ کی ضرورت ہے. میں نے اڈیالہ کے بار پچھلی پریس ٹاک میں, اور آج بھی وہی بات کروں گا, ان تمام لوگوں کو جو اس فارم 47 کے لانے والے ہیں کہ بدن سے جب روح نکل جائے تو وہ لاش بن جاتی ہے, اور جمہوریت سے جب مینڈیٹ نکل جائے تو وہ سیاسی لاش بن جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کی یہ فارم 47 کی حکومت ایک سیاسی لاش ہے جو آپ کندھے پہ لے کے پھر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے 40 لوگ بھی نہیں ہیں جو اس کو کندھا دے سکے, جو اس کا جنازہ پڑھ سکے اس سیاسی لاش کا. کیوں؟ کیونکہ قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ کتنے شرم کی اور کتنے افسوس کی بات ہے. میں اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا اور میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوتا, مجھے کوئی پوری دنیا بھی بدلے میں دیتا, میں فارم 47 پہ میں نہ بنتا. میں ان کو کہتا کہ نہیں, میں ووٹ کو عزت دو کہ بیانیوں کے لے کے چلنے والا آدمی ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے 70,000 سے ہار کے تو میں یہاں پہ MNA بن جاؤں. شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, خواجہ آصف صاحب اور ان کے جتنے بھی صاحب ہیں, سب کے سب اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے 17 سیٹیں نون لیگ کی تھیں اور 178 ہماری تھیں. تو آپ مجھے بتائیں, ایسی جمہوریت اور ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام نہ کھڑی ہو, اس کو میں سیاسی لاش نہ کہوں تو میں کیا کہوں؟ آپ عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی اکیلا اب نہیں ہے. وہ اکیلا تب بھی نہیں تھا جب 2002 میں اکیلا MNA بنا تھا. اس وقت میاں والی پیچھے کھڑا تھا, آج پورا پاکستان پیچھے کھڑا ہے. ایک نسل جوان ہو گئی. وہ بچے جن کو عمران خان کہتے تھے, لوگ تانا دیتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ تو ایک ٹانگا لوگ بھی نہیں ہیں. عمران خان کہتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے ان کا شناختی کارڈ نہیں ہے. ان بچوں کے اب شناختی کارڈ بن گئے ہیں. ایک نسل جوان ہو گئی ہے پاکستان سے محبت میں, عمران خان کے ساتھ امید باندھ کے کہ یہ کپتان آگے بڑھ کے پاکستان کو بہتر کرے گا. آپ کس کس کو شکست دیں گے, کس کس کو جیل میں ڈالیں گے, کس کس کو ڈرائیں گے؟ کروڑوں نوجوان ہیں, کس کس پہ VPN لگوائیں گے, کس کس پہ فتوے لگوائیں گے, کس کس کو آپ ملک بدر کریں گے, کس کس کو آپ غائب کریں گے, کس کس کو اغوا کریں گے, کس کس کو جیل میں ڈالیں گے.
یہ تو پورا پاکستان کھڑا ہو گیا. اس کا ایک ہی حل ہے, اس شخص کو آنے دو. عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے, اس کو اقتدار میں آنے دو. اگر پرفارم کرے گا عمران خان تو عوام کندھے پہ رکھے گی, نہیں ہوگا تو جو پرفارم نہیں کرے گا وہ عوام اس کو پھر ووٹ نہیں دیتی. آپ بیچ میں سے نکل جاؤ, آپ بیچ میں سے نکل جاؤ اور عمران خان کو ان سیاسی یہ جو ٹھیکیدار ہیں, یہ جو سٹیٹس کو ہے, ان سے نبٹنے دو. آپ کا بیچ میں کیا کام ہے؟ سیاست دانوں کو آپس میں مسائل کا حل نکالنے دو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ قوم اور ادارے باہمی شیر و شکر ہوں, ایک دوسرے سے ان کی محبت ہو. لیکن یہ محبت میں کمی آئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم اپنا دل عمران خان کو دے بیٹھی ہے. اور عمران خان کو آپ جیل کے اندر 450 دنوں سے بے گناہ آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے. کیا گناہ کیا ہے اس شخص نے؟ انسان ہے, کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. عمران خان سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے, وہ ہمارا لیڈر ہے. پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو آپ نہیں, ہم خود اس سے سوال کریں گے, کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ابرو کے اشارے پہ اٹھیں یا بیٹھیں. ہم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور پاکستان تا قیامت رہے گا, اور یہ محبت بھی رہے گی انشاءاللہ. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, 24 سے پہلے ہوش کے ناخن لیں. عمران خان کبھی اپنی بات نہیں کرتا, علی محمد کر رہا ہے. عمران خان, تمام اسیران بالخصوص عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان کو باہر آنے دیں عوام کے بیچ میں, اس کو بندی گالات جانے دیں. یہ عمران خان کی ڈیمانڈ اپنے لیے نہیں ہے, یہ قوم کی پکار ہے جو میں پہنچا رہا ہوں. ہر پاکستانی 10 میں سے 9, 20 میں سے 19, 100 میں سے 99 پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر آنے دو. عمران خان باہر آئے گا. دیکھیں عمران خان کو ہٹائی کم ہوئی, کیا امن و امان قائم ہو گئی؟ کیا نوجوان پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ چینلز بند ہو رہے ہیں, وی پی این پہ فتوے لگ رہے ہیں, کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, جو بات کرتا ہے اس کو خاموش کر دیا جاتا ہے. ان حالات میں میں دوبارہ یہ کہتا ہوں, ان مسائل کا حل آپ نکالیں گفتگو سے. عمران خان صاحب سے میں نے ملاقات میں جب پوچھا تھا پچھلے جمعے کو, نے کہا خان صاحب اگر کوئی مذاکرات کی دعوت کہیں سے آتی ہے پارٹی لیڈرشپ کو, تو خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کیجئے. انکار نہیں کیا, لیکن اپنی بات بھی نہیں کی, نہ اپنی رہائی کی بات اس نے کی, نہ وہ کرے گا. یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں گیا, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے چلنے کی بات کرو, عمران خان صاحب کو باہر لانے دیں, ان کو آنے دیں. میں نے جان کے عمران خان صاحب سے ایک بات پوچھی, اور خان صاحب نے کہا کہ وہ باہر نکل کے سیاسی انتقام نہیں لیں گے. اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ عمران خان 2/3 سے اگر آ گیا تو وہ سیاسی انتقام لے گا, وہ سیاسی انتقام لینے نہیں آ رہا, وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آ رہا ہے. اس قوم کے نصیب میں کیا صرف پریشانیاں ہیں؟ اس قوم کے نصیب میں کیا صرف غم ہے؟ اس قوم کے نصیب میں کیا صرف لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے؟ آپ تو بڑے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. آپ سب جتنے لیڈ کلاس ہے, چاہے سیاسی لیڈرشپ ہے, چاہے ملٹری لیڈرشپ ہے, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے جوڈیشری ہے, یا چاہے بڑے بڑے سردار یا نواب یا بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, اس ملک میں تباہ حال ہیں. تو وہ لوگ جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, جو مڈل کلاس ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, جو انجینئر ہیں, جو ہارٹ کا آپریشن کر رہے ہیں, جو مزدوری کرتے ہیں, جو F-16 اڑاتے ہیں, عام لوگوں کے بچے جو ہیں وہ جا کے محاذوں پہ لڑتے ہیں, عام لوگ تکلیف میں ہیں, ان کی کون سوچے گا؟ ان کے لیے کچھ سوچو. آپس کی لڑائی میں پاکستان کا کباڑہ کر کے رکھ دیا ہے ہم سب نے. آپ دیکھیں پڑوس میں بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا, آپ سری لنکا کو دیکھیں, آپ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کو دیکھیں, ہمارے ہاتھوں سے بڑے بنے ہوئے ایمریٹس کو دیکھیں. آج PIA بند ہو رہا ہے اور کہتے پیسیفک اور ایمریٹس اور سنگاپور ایئر لائنز آسمانوں کو چھو رہے ہیں. کیا ہمارے لیے افسوس کا مقام نہیں ہے کہ PIA بند ہو رہا ہے, بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ریلوے بند ہو رہا ہے, سٹیل مل بند ہو رہا ہے. یہ وہ سٹیل مل تھا جس کے بارے میں 60s اور 70s میں امید تھی کہ پاکستان اوپر جائے گا, دنیا کو یہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرے گا. آج ہم دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ, کہ جب مسئلہ پڑتا ہے مومنین کو, مسلمانوں کو, تو آپس میں شورا کرتے ہیں. لیکن یہ شورا تب تک نامکمل ہے جب تک عمران خان صاحب اڈیالہ میں پابند سلاسل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں
سیاسی جماعتوں کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اکثر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری سورنٹی نہیں ہے, وزیر اعظم کی عزت نہیں ہے, ڈیموکریسی میں طاقت نہیں ہے, تو آپ خود کیوں وہ ظلم کرتے ہیں جس کا الزام آپ ہمیں لگاتے تھے؟ آج کا وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی ادارے سے, کسی سپریم کورٹ سے, کسی سے اس ملک کے فیصلے نہیں کروانے, ہم نے عوام سے یہ فیصلے کروانے ہیں الیکشن کے ذریعے کہ اس ملک میں اقتدار کے سنگھاسن پہ اللہ کے حکم سے کون بیٹھے گا. جب اس نقطے پہ ہم سب آ جائیں گے, پاکستان ترقی کرے گا. 24 نومبر سے پہلے میری توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوشخبری دے, ایک امید کی نوید دے, ورنہ پھر وہی شعر ہم پھر آپس میں ایک دوسرے کو سناتے رہیں گے کہ جاگن والیاں رچ کے لٹے, سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہاں, اور لالی اکھاں دی بے دستی ہے, روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہاں.